الله الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علقمہ بن مرثد سے اور حماد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ دونوں حضرت عبداللہ ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں عن ابیہ، حضرت عبداللہ اپنے والد بریدہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشربوا فی کل ظرف، فرمایا پیو ہر برتن میں، فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، بے شک برتن نہ حلال کرتا ہے کسی شے کو اور نہ ہی حرام کرتا ہے۔ یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں 4 برتنوں کا ذکر ہے جو اس زمانے میں شراب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، شراب کے لیے۔ تو ان 4 کا ذکر بخاری شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو ان کو آج بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان برتنوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ اس حدیث میں ہمارے امام صاحب جن کے ہم فالوور ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، وہ فرماتے ہیں برتن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی شے کو حرام کرے یا کسی شے کو حلال کرے، برتن برتن ہے۔ تو فرمایا کہ برتن کو حرام نہیں سمجھنا کہ اس سے سونا اور چاندی تو ویسے حرام ہے نا، وہ برتن کے طور پہ ہو، وہ زیورات کی شکل میں ہو، حضور کی امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ 4 قسم کے برتن جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر شراب پی جاتی تھی، وہ کچھ پتھر کو کھاڑ کے بنائے جاتے ہیں، کچھ لکڑی کو کریت کے بنائے جاتے، کدو کو خشک کر کے برتن بنایا جاتا، اور مٹی کا برتن، یہ 4 قسم کے برتن تھے۔ ان سے حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے، تو ان کو اسی طرح سمجھا جانے لگا کہ ان برتنوں سے روکا گیا ہے، تو اب ان برتنوں کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے کہ یہ برتن حرام ہو گئے ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا اشربوا فی کل ظرف، ہر برتن کو استعمال کر سکتے ہو، فی نفسی ہی فرمایا فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، کہ برتن بذات خود کسی شے کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے۔ اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت ابراہیم بن محمد بن المنتشر سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہ قال، آپ فرماتے ہیں کانا نقش خاتم مسروقہ، حضرت مسروق کی انگوٹھی کا نقش بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ان کی انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان نقش خاتم حماد، حضرت حماد کی انگوٹھی کا نقش فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، حضرت حماد کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ انگوٹھی کے اوپر ایسے پاکیزہ کلمات لکھوانے منع نہیں ہے، لیکن لکھے ہوئے کلمات کا ادب و احترام کرنا یہ الگ بات ہے، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے انگوٹھی پر پاکیزہ کلمات اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کا لکھا ہوا ہونا، دوسرا ہے اس کا استعمال، دوسرا کیا ہے ان پاکیزہ کلمات والی انگوٹھی کا استعمال۔ تو لکھے ہوئے ہونے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس
استعمال کرتے ہوئے آپ مشروب جائیں وہاں استعمال کریں. ان پاکیزہ کلمات کا ادب یہ ہے کہ ان کو مشروب لے کے نہیں جانا چاہیے، اور ان پاکیزہ کلمات والی انگوٹھی کو بائیں ہاتھ میں نہ پہنا جائے. اور یہ ان کے آداب ہیں کہ ایسے پاکیزہ کلمے اگر آپ کی انگوٹھی پر لکھے ہوئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی شریف تھی وہی آپ اسٹمپ کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے. اس پر 3 کلمے لکھے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. یہ حضور کے لیے تھا. اس کے علاوہ کوئی بھی پاکیزہ کلمہ انگوٹھی پہ کندہ کرایا جا سکتا ہے. کئی انگوٹھیاں ملتی ہیں، حرم شریف جائیں وہاں بھی انگوٹھیوں پر اللہ اکبر لکھا ہوا مل جاتا ہے، اور بسم اللہ شریف لکھی ہوئی مل جاتی ہے، کلمہ شریف کا یہ حصہ لا الہ الا اللہ. تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن استعمال کرتے ہوئے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کہ ایسی جگہوں میں اس کا استعمال نہ کیا جائے کہ جہاں پر پاکیزہ کلمے بولنے، لکھنے اور لے جانے منع ہیں. اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نافع سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یأخذ من لحیتہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے تھے، یا کان یأخذ پکڑتے تھے، من لحیتہ اپنی داڑھی مبارک سے. تو داڑھی اتنی ہونی چاہیے جو پکڑی جا سکے، جس کو اسی وجہ سے ان احادیث کو ہمارے فقہاء نے دیا کہ قبضہ وجوب کی صورت رکھی گئی ہے. 4 انگلیاں تھوڑی کے نیچے اتنے بال ہونے اس مسئلے پر امامت کے لیے بھی شرط قرار دی گئی. ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز وہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جس امام کی داڑھی قبضہ سے کم ہو اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے. اگر آپ نے پڑھی ہے تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ نہیں ہوئی ہے. بہار شریعت میں بھی صاحب بہار شریعت نے یہ لکھا ہے کہ جس امام کی داڑھی کشکاشی ہو اور اس میں قبضہ سے کم رکھی ہوئی ہو اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے. حضرت نافع یہ غلام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کی عادات میں سے یہ تھا کہ آپ اپنی داڑھی مبارک کو ایسے پکڑ لیتے تھے. یہ دعا کرتے ہیں ہم داڑھی شریف کو پکڑ لیتے ہیں. داڑھی کو پکڑنا کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، اور اس سے داڑھی کا لمبا ہونا بھی اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے کہ داڑھی اتنی ہونی چاہیے جو ہاتھ میں آ سکے. اور امامت کے لیے 4 انگلیوں کے برابر ہونا یہ شرط ہے. اگر اس سے کم ہے تو وہ بندہ امامت کا اہل نہیں ہے. ہمارے امام کے نزدیک امام اہل سنت کے فتویٰ کے مطابق وہ امامت نہیں کرا سکتا. جس بندے کی داڑھی ایک ہے قدرتی طور پہ چھوٹا ہونا، وہ تو رب کی مرضی ہے، لیکن ایک ہے کہ جو بندہ کاٹتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے. اگر پڑھی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو فاسق معلم لکھا ہے. فاسق معلم، جو بندہ داڑھی کٹواتا ہے وہ فاسق معلم، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا. یہ گناہ ہے قبضہ سے کم داڑھی رکھنا، اور امام ہو کے اگر اس نے ایسا کیا ہوا ہے تو وہ فاسق معلم اعلانیہ گناہ کیے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. وہ جب تک اپنی داڑھی پوری کرنے کی نیت نہ کر دے اس وقت تک اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اس نے خود پڑھائی ہے تو گناہ گار ہے، پڑھنے والے نے دوبارہ نہیں پڑھی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. اس وجہ سے داڑھی کے معاملے میں جو ہے ہمارے مسلک کے بزرگوں نے بڑی احتیاط کی ہے. وہ خشخاشی داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی پڑھانے دیتے
دین کی